بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تحریک پاکستان یادیں باتیں. اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیتوں سے ہوتی ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر خواجہ مسعود صاحب. پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی تو آپ ایک استاد کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے. میں گزارش کروں گا کہ اس وقت اساتذہ اور طلباء میں تحریک کے حوالے سے جو ماحول تھا، جو جذبہ تھا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. جہاں تک طلباء کا تعلق ہے، یعنی کالج کے لیول پہ، تو مسلمان تو بہت کم ہوا کرتے تھے. گارڈن کالج جہاں میں پڑھاتا تھا تو وہاں پہ ایک معمولی سی اقلیت مسلمانوں کی تھی. تو یہ ایک مسئلہ تھا اس زمانے میں کہ جہاں تک ہائر ایجوکیشن کا تعلق تھا اس میں مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم تھی. آپ نے خود بھی تعلیم گارڈن کالج سے حاصل کی تھی؟ راولپنڈی سے اور گورنمنٹ کالج گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ایم اے کیا تھا. تو اس وقت بھی یہ گرما گرمی تھی، تحریک آزادی کی اور سب کچھ. تو گورنمنٹ کالج میں کیا وہاں پہ ایٹماسفیئر تھا، گارڈن کالج میں کیا ایٹماسفیئر تھا. ظاہر ہے کہ وہاں کا ایٹماسفیئر یہاں کے ایٹماسفیئر سے مختلف تھا. لیکن میں بات کروں گا کہ گارڈن کالج میں جہاں میں نے 1942 میں بی اے کیا اینڈ آئی اسٹوڈ فرسٹ اینڈ آئی واز دی بیسٹ آل راؤنڈ اسٹوڈنٹ اینڈ آئی واز دی فرسٹ، پہلا مسلمان طالب علم تھا جس کو بیسٹ آل راؤنڈ اسٹوڈنٹ قرار دیا گیا تھا 1942 میں. جی. تو ظاہر ہے کہ ایک پوزیشن تھی میری کالج میں تقریر کرنے میں بھی، ادھر سارے معاملات میں. تو اس زمانے میں جو وہاں پہ گارڈن کالج میں جو تحریک چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان طلباء جتنے بھی تھے وہ اکٹھے ہوں. تو ایک وہاں پہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے قیام کا مسئلہ تھا. جی. تو وہ باقاعدگی سے وہاں پہ چلنا شروع ہوئی. تو اس کے بعد مسئلہ تھا، آپ نے اساتذہ کی بات کی. جی. تو ہم سے صرف 2 استاد مسلمان تھے. تحریک پاکستان کا آغاز تو بالواسطہ طور پہ کافی عرصے سے ہی ہو چکا تھا، اور اس زمانے میں آپ نے ٹیوانہ گورنمنٹ کے خلاف بھی جو تحریک تھی اس میں بھی کچھ حصہ لیا. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے. جو تحریک تھی نا ٹیوانہ کے خلاف، جی. تو اس میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن باقاعدگی سے وہ حصہ لے رہی تھی. جی. تو یہاں پہ بھی گارڈن کالج میں بھی لڑکوں نے جو احتجاج تھا وہ کیا. جی. لیکن وہ کوئی تحریک جو تھی کوئی طویل تحریک نہیں تھی. جی. چند دنوں میں وہ ایک وقتی مسئلہ تھا. چند دنوں میں خضر آحت خان ٹیوانہ کی وجہ سے جلسے جلوس تو بہت سلسلہ چلتا رہا. تو آپ نے یقیناً جلسوں میں اور جلوسوں میں حصہ لیا ہوگا. مسئلہ تو یہ تھا اس بارے میں بتائیں ہمارے. یہ جو جلسے جلوس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت ابھی تحریک پاکستان کا اتنا نہیں مسئلہ تھا جتنا وہ مسئلہ تھا وہ انڈین نیشنل جو آرمی تھی اس کے 3 جوانوں پہ مقدمہ چل رہا تھا. تو وہ ایک بڑی تحریک تھی جس تحریک میں سارے طلباء حصہ لے رہے تھے. اس میں مسلمان، چونکہ مسلمان افسر بھی اس میں تھے تو اس لیے مسلمان لڑکے بھی اس کے اندر شامل تھے. تو اس تحریک نے ایک زلزلہ سا برپا کیا سیاست میں. اور مجھے یاد ہے کہ گارڈن کالج کے اسٹاف میٹنگ ہوئی. اس وقت پرنسپل جو تھے اور وائس پرنسپل وہ امریکن ہوا کرتے تھے. تو ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ بات ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، سکون تھا، اور یہ مسترب کیوں ہو گئے ہیں سارے لڑکے. تو میں اسٹاف میں جونیئر موسٹ ٹیچر تھا. یعنی میں آئی جوائنڈ ایز ٹیچر ان 1944. اس وقت میری عمر کوئی 25-26 برس کی تھی. تو میں کھڑا ہو گیا
تو میں نے کہا جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تحریک آزادی ہے، تمام ہندوستان اس کی لپیٹ میں ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. اب لڑکے اگر کوئی شیشہ توڑ جائیں یا اسٹرائک کریں تو آپ چپکے سے کالج کو بند کر دیا کیجیے، کالج کو کھلا نہ رکھیے. یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں آزادی کی یہ تو ایک لاوے کی طرح چلتی ہیں اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں. کسی ایسے جلسے کے بارے میں بتائیں جس میں آپ نے قائد اعظم کی تقریر سنی ہو. وہ یہ بات ہے کوئی 1943 کی بات ہے اور میں اس وقت گورنمنٹ کا لاہور میں تھا تو قائد اعظم لاہور تشریف لائے تھے اور میٹنگ ہوئی تھی اسلامیہ کالج ہاسٹل کے میدان، وہاں جو میدان ہے وہاں پہ. اس زمانے میں یہ کرسیوں کا اور پنڈالوں کا اور یہ بہت کم رواج ہوا کرتا تھا. ہم تو نیچے بیٹھے ہوئے تھے، گھاس پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو قائد اعظم تشریف لائے. اب جب میں نے قائد اعظم کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، پہلی بار میں نے انہیں دیکھا تو جس طرح وہ چل رہے تھے وہ عین تصویر تھے وہ جو بشیر احمد بشیر نے جو نظم لکھی ہوئی ہے ان پہ، بالکل تلوار کی اس طرح کر کے وہ، حالانکہ کچھ بڑھاپا کا معاملہ بھی تھا، سب کچھ تھا اور کچھ بیمار بھی تھے. یہ تو بعد میں تاریخ نے بتایا نا ہمیں کہ ان کو تکلیف بھی تھی، لیکن اس طرح چل رہے تھے، سیدھے جا رہے تھے اسٹیج کی طرف. تو خیر چلے وہاں پہ وہ بیٹھ گئے تو اجلاس کا آغاز ہوتا ہے تو انہوں نے انگریزی میں تقریر شروع کر دی اور میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو صبر سے کام لینا چاہیے تھا ان کی انگریزی کی تقریر سنتے ہیں کیونکہ بات تو وہ زمانے میں تو جو لوگ انگریزی نہیں بھی سمجھتے تھے وہ بھی صبر و سکون سے ان کی انگریزی کی تقریر سن لیتے تھے. وہ مسئلہ اور تھا. وہ یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا وہ مسئلہ کرزما کا ہے کہ ایک بہت جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے کرزما کہتے ہیں جی. اور قائد اعظم کے اندر کرزما کی یہ حالت تھی کہ لاکھوں کا مجمع اور وہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں اور کوئی ان لاکھوں میں سے سینکڑوں ہی سنتے ہوں سمجھتے ہوں گے کہ بھئی وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجال کے کوئی کیوں بالکل خاموشی سے سن رہے ہیں. طلباء نے کہا کہ آپ انگریزی میں تقریر نہ کریں، آپ جو واقعہ وہ علیحدہ. لیکن یہ جو ہے نا یہ قائد اعظم کا جو کرزما ہے یہ ایبسلیوٹلی یہ ایک یونیک سی بات ہے. بے شک کہ یعنی ہندوستان میں نہرو بھی تھے، گاندھی بھی تھے، لیکن وہ تقریر انگریزی میں نہیں کیا کرتے تھے. قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے کیونکہ اردو بہت کم آتی تھی انہیں، بعد میں سیکھ لی تھی انہوں نے، وہ اس کا میں ذکر کروں گا. تو جناب وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے مجال کے کوئی ڈسپلن بریک کرے، لوگ سنتے تھے. اچھا تو لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، آپ سمجھ تو آ نہیں رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں قائد اعظم. کہنے لگے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، وہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دوسری بات تو وہ نہیں کریں گے. تو یہ بات تھی. حالانکہ اس سے پیشتر بھی میں نے لیڈرشپ دیکھی ہے مسلمانوں میں، تو وہ لیڈرشپ کچھ اور قسم کی تھی. ان کے متعلق مشہور یہ ہوتا تھا کہ چندہ کھا جاتے ہیں، لیکن قائد اعظم کے متعلق یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ایبسلیوٹلی اپنی جگہ پہ ایک. آپ لاہور کا واقعہ، لاہور کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ تقریر جب شروع کی تو لڑکے، آپ کو معلوم ہے کالج کے لڑکے جو ہیں وہ آج کل بھی اور ہمیشہ ہی کوئی ایک نئی صورت پیدا کرتے ہیں. انہوں نے اردو نعرہ لگانا شروع کیا ہے، قائد اعظم اردو میں تقریر کریں. اچھا جو نقشہ ہمیں پیش کیا جاتا ہے وہ کچھ ایسا پیش کیا جاتا ہے قائد اعظم کا کہ بڑے سخت گیر، بڑے سخت گیر تھے اور بڑے روب داب تو اپنی جگہ پہ، لیکن سخت گیر وہ بالکل نہیں تھے. اور خاص طور پہ طلباء کے معاملے میں، نوجوانوں کے معاملے میں وہ بالکل سخت گیر نہیں تھے. ان کی ہر بات کو وہ مانتے، تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے. یہ ایک بات تھی ان میں. تو وہ چنانچہ انہوں نے فوراً انگریزی سے اردو میں تقریر شروع کرتے. اچھا اردو میں وہ تو میں سمجھ یہ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا
کہ وہ پہلے انگریزی میں یہاں سینٹینس بناتے تھے اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ کرتے تھے، یعنی سینٹینس کچھ اس طرح سا تھا کہ ناٹ اونلی دا مسلم آف انڈیا دے ہیو ٹو اسٹرگل ہارڈ فار ڈسپلن بٹ دے ہیو آلسو ٹو اسٹڈی. اب ناٹ اونلی بٹ اس کا ترجمہ وہ کر رہے تھے، نہ صرف لیکن، نہ صرف لیکن. ایک دفعہ کیا تو لڑکوں نے سن لیا، دوسری دفعہ پھر وہ ناٹ اونلی بٹ کا قصہ ہوا تو لڑکوں نے پیچھے شور مچایا، بلکہ 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 اسی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس پر؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ قائد اعظم طلباء کے معاملے میں نہایت ہی نرم، نہایت ہی محبت کرنے والے، نوجوانوں کی بات کو سننے والے، یہ ان کی حیثیت ہی بحثیت ہے. پروفیسر صاحب، قائد اعظم در حقیقت تحریک پاکستان کا دوسرا نام ہے، وہ اس کے روح رواں تھے. تو آپ نے ان کی تقریر بھی سنی اور اس دور میں آپ موجود رہے، اور آپ ایک یعنی تعلیم یافتہ اور باشعور شخص تھے اس وقت. یعنی طالب علم جو ہیں وہ بہرحال ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی، آپ ایک استاد تھے. تو ان کی شخصیت کے اور کون سے پہلو ایسے ہیں جو آپ کے ذہن پہ نقش ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کی بہت سی کوالٹیز تھیں، لیکن چند ایک ایسی باتیں ہیں جو کہ آج جن کا ذکر کرنا ضروری ہے. مثلا ایک بات یہ تھی کہ میں نے ابھی ذکر کیا اس کا کہ لوگ جو لیڈر تھے ان کے متعلق مشہور یہ تھا مسلمان کہ پیسے کھا جاتے، یعنی چندہ کھا جاتے، یہ بڑا مشہور تھا، چندہ کھا جاتے. جب قائد اعظم نے لیڈرشپ ٹیک اوور کی ہے تو یہ نعرہ ختم ہو گیا، بالکل نعرہ ختم. کیونکہ ایک ایک دھیلے کی اور ایک ایک آنے اور روپے کی وہ حساب کتاب ہوتا تو رسید، جی رسید ملتی تھی آپ کو. یہ ان کی جانبداری، ان کی انٹیگریٹی، ان کی آنیسٹی، یہ بات. اب یہ جو چیز ہے، جب تک ایک لیڈر کے اندر آنیسٹی نہ ہو، انٹیگریٹی نہ ہو، تو وہ صحیح قسم کی قیادت نہیں پیش کر سکتا ہے. تو یہی بات ہے جو کہ ہمیں آج پاکستان میں نظم و ضبط پر بھی انہوں نے بڑا زور دیا. نظم و ضبط کا تو معاملہ یوں ہے کہ نہ صرف کہ انہوں نے اپنی زندگی کو منظم کر کے رکھا ہوا تھا، منضبط کر کے رکھا ہوا تھا، بلکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ قوم جو ہے، انہوں نے جو نعرہ دیا وہ یہی تھا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. یعنی یہ تین باتیں ان کی نگاہ میں بہت زیادہ امپارٹنٹ تھیں، اور ڈسپلن اس میں آتا ہے. پہلا یونٹی آتا ہے، 4 لوگوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا. پہلے فیتھ کر دیا، حالانکہ پہلے یونٹی ہے کہ آپ نے متحد ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے. اکٹھا ہو کے یعنی قائد اعظم کیا دیکھ رہے ہیں؟ قائد اعظم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بن گیا ہے. جب پاکستان بن گیا ہے، اس کے بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل اور بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے صرف جب تک اتحاد نہیں ہوگا قوم کے اندر، وہ مسئلے حل ہو نہیں سکتے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ کتنے سال گزر چکے ہیں. اتنے سالوں گزرنے کے بعد ہم ان بنیادی مسائل کو کیوں نہیں حل کر پائے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ یونٹی، کہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے. اور وہ کیا کہ بھائی ہم نے یہاں پہ 100% لٹریسی کرنی ہے، خواندگی ہونی چاہیے، تعلیم جو ہے اس ترجیحات میں ہمارے نمبر 1 آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ قائد اعظم بحیثیت ایک لیڈر کی، he was a past master in determining the priorities. This is number 1, this is number 2, this is number 3. اور اسی لیے وہ سب سے بہت کامیاب لیڈر ہوئے، کیونکہ انہوں نے پرائرٹیز ان کی بالکل کریکٹ ہوتی تھی، وہ زمانے کے مطابق ہوتی تھی. وہ جو وہاں پہ اس وقت مسائل تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق. آپ دیکھیں قائد اعظم کی تمام آپ زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں کس طرح قائد اعظم تبدیل ہوئے. کیوں؟ زمانہ تبدیل ہوا. زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ایک زمانے میں وہ کانگریس کے لیڈر ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں وہ نیشنلسٹ ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار ہوا کرتے تھے.
یہ ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن وہ زمانے کا تقاضا تھا۔ پھر ایک وہ زمانہ آیا جب انہوں نے پاکستان کے نعرے کو بلند کیا، تو قائد اعظم کے اندر ایک بڑی خوبی تھی بحیثیت لیڈر کی، وہ لچک، جسے ہم الاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں، چاہے حالات اس کا اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ گزشتہ 50-60-55 برسوں میں ہم کہاں سے کہاں تک کتنا ہم سفر کر سکتے تھے، کتنا نہیں کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی خطہ کلامی ہوتی ہے 1945 اور 46 میں جو الیکشنز ہوئے ان کا بھی بڑا ایک اہم رول ہے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ آپ نے اس میں یقیناً سرگرمی سے حصہ لیا ہوگا۔ میں نے حصہ لیا، اس حد تک میں نے حصہ لیا کہ میں تو لے کے چاک اور وہ دیواروں پہ، ہمارے پاس تو یہی ایک ویپن تھا کہ دیواروں پہ جو سلوگن تھے مسلم لیگ کے وہ ہم لکھا کرتے تھے۔ تو میں نے یہ کام کیا، حالانکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہہ سکتا تھا کہ تم کرو، لیکن یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا۔ یہ اچھا، لیکن ایک مجھے وہ یاد ہے واقعہ کہ عید کا زمانہ تھا، تو میں گیا ہوا تھا اپنے ڈسکا میرا جگہ تھی، وہاں میں گیا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں تقریر کروں گا۔ اچھا، اب بالکل نہ داڑھی نہ کچھ، منہ کوئی ایسی نہیں تھی، تو وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے کچھ وکیل، اور انہوں نے کہا ہاں جی ان کو تقریر کرنے دیجیے، نوجوان کو تقریر کرنے دیجیے۔ دیٹ واز پہلا میرا ایک موقع تھا کہ ایک مجمع، ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر والا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نے تقریر کی، تقریر لوگوں نے سنی۔ جب تقریر سن کے ہم باہر نکلے تو وہ ڈسکا جو تھا وہ مجلس احرار اسلام کا گڑھ ہوا کرتا تھا، تو وہ کہنے لگے یار یہ کیا ہوا کہ عید کا موقع ہے اور ایک نوجوان کو کھڑا کر دیا ہے، نہ اس کی داڑھی نہ اس کی، وہ تقریر کر رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں، کوئی بھائی سن رہے تھے۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ تحریک پاکستان کے مخالف بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہیں وہ تقریر سننا پڑی، انہوں نے تقریر سنی، کیونکہ اس میں بات آزادی کی تھی، اس میں بات مسلمانوں کی آزادی کی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کل بھی تو ہم اتنا تحقیق کرنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس جگہ پہ نہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے، لیکن اس زمانے میں تو تھا ہی کوئی، دس واز دی گریٹ ٹریجڈی۔ تو اسی کی وجہ سے تو پاکستان مارز وجود میں آیا، اور اسی کی وجہ سے جو قائد اعظم تھے وہ یہی نعرہ لے کے آ رہے تھے کہ ہم نے یہ مسائل کو حل کرنا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کو درپیش ہے اس وقت بھی اور آج بھی ہے، آج کل بھی ہے، وہ ہے تعلیم کا مسئلہ۔ جی، تعلیم کا مسئلہ یہ دیکھیے کہ کیا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ وی آر ناؤ 144th نیشن ان دا ورلڈ آؤٹ آف 169، 144th۔ جی، قائد اعظم نے ہمیشہ تعلیم پر بہت زور دیا، اور ایک بات اور آپ سے میں عرض کروں گا کہ قائد اعظم کے بہت سے ساتھی اور بہت سے سپاہی ایسے تھے جنہوں نے ان کے شانہ بشانہ کام کیا، تو آپ بتائیں کہ اور کوئی دوسرے رہنماؤں سے آپ کی ملاقات ہوئی، یا اور کن شخصیات کے بارے میں ان سے آپ ان کے کام سے متاثر ہوئے؟ جو تھے جی، وہ تو یہاں نہ آئے، مثلا مولانا حسرت، جو میرا آئیڈیل قسم کا لیڈر تھا وہ مولانا حسرت معانی تھا۔ ہوا یوں کہ مولانا حسرت معانی یہاں تشریف لائے راولپنڈی میں، تو وہ مشاعرے پہ آئے تھے، تو مجھے اس زمانے میں یہاں پہ ہوا کرتے تھے جن کی بہت سے جو بعد میں شاعر پیدا ہوئے راولپنڈی اس علاقے میں، وہ اسی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ جائیں گے مولانا حسرت معانی کو ریسیو کرنے کے لیے۔ میں جناب گیا مولانا حسرت معانی کو ریسیو کرنے کے لیے، اور دماغ میں میرا نقشہ بیٹھا ہوا تھا کہ لیڈر اور وہ
اچھا وہ میں گیا وہاں پہ، پہلے میں فرسٹ کلاس میں گھسا کہ بھائی لیڈر فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوگا، کوئی نہیں سیکنڈ کلاس میں، اور پھر اس کے بعد ایک انٹر ہوا کرتا تھا، آج کل وہ انٹر شاید نہیں رہا، اس میں کوئی دیکھا کیا کہ مولانا اسد مانی ایک تھرڈ کلاس ڈبے سے نکل رہے ہیں، ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، ایک ٹین کا ڈبہ تھا، اور یہ اور اور آ رہے، میں نے کہا مولانا سلام کیا، میں نے کہا میں حاضر ہوا ہوں، یہ مجھے یہ بھی میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اپنا سامان خود یعنی سر اپنا سامان انہوں نے خود اٹھا کے لے. آئی تھنک ہی واز اے ویری گریٹ لیڈر ان دی سینس، اور قائد اعظم ان کی بات سنتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دل کا بھی ویسے ہی ہے اور دماغ کا بھی ویسے ہے، اور دماغ اور دل دونوں مولانا اسد مانی کے. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کے ساتھیوں میں آپ کو کس نے زیادہ متاثر کیا، مولانا اسد مانی تھے. پھر ایک اسماعیل ہوا کرتے تھے جو بعد میں وہیں پہ رہ گئے، نواب اسماعیل بہت بڑے لیڈر تھے وہ، اور انہوں نے پھر وہاں پہ کام اچھا یہ کیا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کو انہوں نے بچا لیا اور وہاں پہ وہ کام کرتے رہے. بہرکیف یہ چند ایک لیڈر تھے، اور بھی لیڈر تھے اس زمانے میں، نام دماغ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن انہوں نے واقعی یہ جو پنجاب ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ پنجاب میں تنظیم بہت کمزور تھی، تو یہ پنجاب میں تنظیم کا بنانا اور یہ کرانا یہ لیڈرشپ جو نئی لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی انہوں نے اس کو کیا. اور ظاہر ہے کہ اگر پنجاب ساتھ نہیں ہے تو وہ کیسے پاکستان کی تحریک جو ہے مکمل ہو. پروفیسر صاحب، قائد اعظم نے اپنی قوم کو رہنما اصول دیے اور انہی اصولوں پر چل کر تحریک پاکستان کو کامیاب بنایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے بر صغیر کے، ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار تھا کہ اگر وہ ان رہنما اصولوں کو نہ اپناتے، ان پر سختی سے عمل پیرا نہ ہوتے، تو شاید یہ تحریک اس نوعیت کے انجام کو یا نتیجے کو نہ پہنچتی. تو میں چاہوں گا کہ گفتگو کے آخر میں آپ تھوڑا سا اس وقت جو مسلمان تھے ان کا جو جذبہ تھا، جوش تھا، قربانیاں تھیں، اس کے بارے میں بھی اپنے تاثرات دیں. دیکھیے اس زمانے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے کا مسلمان آج کل کے مسلمان سے بالکل مختلف اس طریقے پہ تھا کہ مالی اعتبار سے بھی کمزور تھا، تعلیمی اعتبار سے بھی کمزور تھا، ثقافتی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے وہ کمزور تھا. لیکن اس کمزوری کے باوجود اتحاد کی وجہ سے جب وہ متحد ہوئے تو مارز وجود میں ایک بہت بڑی سلطنت آئی، پختہ یقین یہ ایک مارز وجود میں آئی اتحاد کی وجہ سے. اب یہی مسئلہ آج پاکستان میں ہے کہ اب پھر ہمیں اس اتحاد کی ضرورت ہے کہ ایک براڈ یونائٹڈ فرنٹ بننا چاہیے، اور تمام جتنے بھی ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اپنے اختلافات کو بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ترجیحات کو متعین کریں کہ تعلیم نمبر 1، ہیلتھ نمبر 2، اور بڑی بات کی ہے کہ ہمیں روزگار دینا ہے. روزگار نہ ملے گا لوگوں کو تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. یہ ترجیحات اگر ہم آگے رکھ کے، اور اتحاد کے بغیر یہ بڑے مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. 100% لٹریسی از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اسی طریقے پہ روزگار اس کا پیدا کرنا، انویسٹمنٹ کا لانا، اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نعرہ دیا تھا قائد اعظم نے، اور اس میں پہلا نعرہ اتحاد کا تھا، وہی آج کل پہلا نعرہ ہمارا ہونا چاہیے اتحاد کا. یقیناً. شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں میں پروفیسر خواجہ مسعود صاحب کی گفتگو سنی. پروفیسر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا.
ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.